ہلو، السلام علیکم. ہاں ارے بھائی وہ میری امی آ گئی تھی تو تھوڑا اسی لیے ہم نے فون کر دیا. نہیں وہ تو بس سنا کہ امی کی آواز تھی. بہرحال اور بتائیں. جی جی الحمد للہ. جی بتائیے. ہاں وہ میں کہہ رہا تھا کہ دلیل آپ سن لیجیے تاکہ اس کے بارے میں آپ کچھ بتا دیں بعد میں، جیسے آپ تیاری کر کے بتا دیں یا نہیں آپ بتائیے. تیاری کرنے کی ضرورت ہی نہیں. آج تک اصل میں یہ مسئلہ ہے نا، تیاری کر کے ہم بات کرتے ہیں تو کر ہی نہیں پاتے ہیں، تو جو منہ میں آتا ہے تو اس کے حساب سے بات کرتے ہیں. عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 12 ربیع اول کو یا کوئی بھی دن سالانہ منانا، اس کی کوئی حدیث پیش کر دیجئے، اور جو نہ منائے وہ شیطان ہے، ابلیس ہے، تاکہ ہم بھی انشاءاللہ اگلے سال سے کاہے کے لیے شیطان والا کام کریں، ہم بھی اگلے سال سے منانا اسٹارٹ کریں. بھائی ہم تو اہل حدیث ہیں، حدیث کے محتاج ہیں. جہاں اللہ کے نبی کی حدیث آ جائے گی فوراً بھائی ہم عمل کرنا اسٹارٹ کر دیں گے. ہاں تو آپ پہلے سن لیتے تو اچھا ہوتا. جی سنائیے. یعنی آپ کو یہ چاہیے کہ کہاں سے خوشی منانا، یعنی پیدائش پر کہاں سے ثابت ہے؟ نہیں خوشی تو میرے بھائی اگر کوئی بھی انسان ہے، مسلمان ہے، اگر اس میں رتی برابر بھی اگر ایمان ہوگا تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پہ وہ میرے بھائی بالکل بھائی وہ الحمدللہ خوش ہوگا. ہم خوش ہونے کی بات نہیں کر رہے ہیں، جشن کو منانے کی اور ایک عید دین اسلام میں ایجاد کرنے کی بات کر رہے ہیں. نہیں جیسے آپ خوش ہوئیے، کون روک رہا ہے؟ ہم خود خوش ہوتے ہیں میرے بھائی. یہی بات تو ہے. سرکار جس دن بھی آئے، جس تاریخ دن میں بھی آئے، نہیں جس تاریخ تو نہیں، ہم تو ہر پیر والے دن خوش ہوتے ہیں کہ پیر والے دن اللہ کے رسول پیدا ہوئے تھے. الحمدللہ ہم خوش ہوتے ہیں. ہم کوئی سال میں ایک دن خوش ہو کے باقی سال بھول نہیں جاتے ہیں نبی کو. آپ سنیں، جیسے کہہ رہے ہیں کہ یعنی اس سے خوشیاں منانا، جشن منانا کہاں سے ثابت ہے؟ یہ تو مسئلہ ہے آپ کا. عید بھائی دین اسلام میں عید ایجاد کر دینا، اس کی دلیل چاہیے. کیونکہ فقہ حنفی میں میرے بھائی یہ موجود ہے کہ جو عید ہے، عیدین ہے، عیدین میں نماز پڑھنا واجب ہے. جیسے عید الفطر ہو گئی تو عید کی نماز ہوتی ہے، عید الاضحیٰ ہو گئی تو اس میں نماز ہوتی ہے. جو جمعہ ہے، جمعہ بھی بھائی ایک عید ہے، اس میں بھی نماز ہوتی ہے. تو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میرے بھائی جو نماز ہوتی ہے عید کی، یہ کہاں ہوتی ہے؟ کون سی مسجد میں ہوتی ہے؟ اور یہ کیسے پڑھنا ہے؟ ایک راستے سے آنا ہے، دوسرے راستے سے جانا ہے، یا جو میرے بھائی خطبہ ہے وہ نماز سے پہلے ہوگا یا بعد میں ہوگا؟ یہ سب باتیں کہاں، یہ کون سے محدثین نے بھائی یہ باب باندھا ہے کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا یہ طریقہ ہے، یا یہ فضائل ہیں، یہ اہمیت ہے، یہ مسائل ہیں؟ وہ سب ہم کو جاننا ہے. شریعت کا علم ہم کو چاہیے، ہم کو منطق قیاس کا علم نہیں چاہیے. آپ سنیں پہلے جو دلیل آپ طلب کر رہے ہیں. جی جیسے یہاں تو خوب بھائی زور سے تھوڑا بولیے، نیٹ ورک میں آ کے صاف. ہلو، آپ پہلے سنیں. جی اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. 11واں پارہ. ہاں سورہ یوسف، سورہ یونس کیا ہے یہی پڑھ رہے ہیں نا. اور اپنے رب کی جو اس کی رحمت ہے، نعمت ہے، اس کا خوب خوب چرچا کرو، خوشیاں مناؤ. ترجمہ تو ماشاءاللہ آپ کو یاد ہے، اچھی بات ہے. مسئلہ یہ نا، یہ جو آیت ہے یہ اللہ کے نبی کے اوپر نازل ہوئی تھی، تو نبی نے کیا اس آیت سے جو مطلب آپ نے آج سمجھا ہے، کیا وہ اللہ کے نبی نے صحابہ کو سمجھایا تھا؟ بھائی ہم تو میرے بھائی جو عقیدہ سلف ہے، جو صحابہ کا عقیدہ تھا، ان کا فہم تھا، اس پہ چلنا ہے نا. بولیے بھائی. جو فون کا جو مائک ہے نا، مائک کو ایک دم اپنے منہ کے پاس رکھ کے اس کے بعد بولیے، کیونکہ آپ کی آواز کٹ کٹ کے آ رہی ہے. میں بولتا ہوں کہ امت کے لیے جو بہترین عمل کا ذریعہ راستہ جو ہے وہ قرآن ہے کہ حدیث ہے؟ پہلے دونوں ہیں. اچھا دونوں ہے، لیکن پہلے اس میں سے قرآن ہی ہے.
قرآن کو کیسے سمجھنا ہے وہ ہم کو اللہ کے نبی کی حدیث بتائے گی. قرآن کو اگر ہم حدیث سے ہٹ کے سمجھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے. جی تو ٹھیک ہے، وہ بات تو ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں آپ کی باتوں کو. تو یعنی یہ آیت جو میں نے بھی پڑھا کہ قل بفضل اللہ، کہ محبوب آپ کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے یعنی جب تمہیں کوئی رحمت ملے، جس سے مفہوم میں بتا رہا ہوں تفسیر. ہاں بتائیے. اگر آپ ایک لفظ اگر ترجمہ آپ سننا چاہتے ہیں تو اس کو میں بھائی پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں، اس کے اوپر لوگوں سے بات بھی کر چکے ہیں. مسئلہ یہ بھائی ایک واضح کوئی دلیل آپ کے پاس نہیں ہے بنا منطق قیاس کے. جب تمہیں کوئی رحمت ملے تو تم خوشی مناؤ. فل یفرحوا کا لفظ ہے قرآن میں، ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ آپ پہلے میری بات کا جواب دیجیے، آپ بولیں. بھائی ہم صحابہ کے جو منہج ہے ہم اس سے ہٹ ہی نہیں سکتے ہیں. صحابہ ہم صحابہ کو مانتے ہیں، لیکن صحابہ بعد میں، پہلے قرآن. آپ سنیں جو دلیل کی بات ہے بھائی. اللہ تعالیٰ ہی قرآن میں کہتا ہے کہ ویسے ایمان کو لے کے آؤ جیسے اللہ کے رسول کے جو ساتھی ایمان لے کے آئے. نبی سے زیادہ کوئی اللہ، بھائی صحابہ سے زیادہ کوئی اللہ کے نبی سے محبت کرتا تھا؟ میں آپ کو کیا کروں اس میں، یعنی یہ حکم ہے کہ نہیں کہ اللہ حکم دے رہا ہے کہ جب تمہیں کوئی نعمت ملے تو تم خوشی مناؤ، ہے کہ نہیں؟ اس کا مطلب اللہ کی دلیل دیجیے، دلیل منانے کا حکم ہے کہ نہیں؟ میں آپ کو حدیث سناؤں گا، آپ سنیے 1 منٹ. ہے کہ نہیں کہ اللہ کی رحمت ملے تو خوشی مناؤ؟ ٹھیک، تو آگے بولیں گے. اللہ کا اللہ رحمت للعالمین کہ محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر رحمت بنا کر، اور وہ بھی عالمین یعنی سارے عالم کی بات ہے. ہاں اے نبی ہم نے آپ کو سارے جہاں کے لیے، سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. بے شک صحیح بات ہے، اس کا رحمت کا کون انکار کر رہا ہے؟ جیسے اب ہلو 1 منٹ آپ سنیں پہلے پھر آپ بولیں. جیسے جب یہ ثابت ہو گیا قرآن سے کہ رحمت پر، اللہ کی رحمت پہ خوشی منانا اور سرکات یعنی یقیناً یہ رحمت ہے اللہ کی رحمت، ٹھیک. تو جس طرح آپ نے بھی کہا کہ دستار بندی کے موقع پر، ہلو مطلب زبردستی ثابت ہو گیا. کیا ثابت ہوا اس سے؟ جی اس سے نہیں ثابت ہوا، کیونکہ جو یہ قرآن ہے جس کے اوپر میرے بھائی نازل ہوا اور جس نے اس دور کے لوگوں کو سمجھایا، یعنی کہ نبی اور صحابہ، انہوں نے یہ سب جو آیتیں ہیں ان کو جوڑ کے یہ مسئلہ کبھی سمجھا ہی نہیں. یعنی کہ جو یہ سمجھ ہے یہ باطل ہو گئی. اچھا، اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بہترین جو میرے بھائی زمانہ ہے وہ میرا ہے، پھر اس کے بعد یعنی کہ صحابہ، تابعین اور تبع تابعین. تو بہترین جو دور تھا، زمانہ تھا، اس میں تو یہ کسی نے بھی فہم کو نہیں لیا کہ نہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نعمت کے اوپر خوشیاں مناؤ اور اللہ کے نبی سارے جہاں کے لیے رحمت ہے تو گویا عید میلاد النبی مناؤ. یہ کہاں کے ٹانگ جوڑ دیا بھائی آپ نے. 1 منٹ، اگر یہ معنی مراد نہیں لیا تو چلو ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں آپ کی بات پر، لیکن میں متفق نہیں ہوں. آپ سنیں. ارے بھائی یہ پوری حقیقت موجود ہے، پورے حدیثوں کا ذخیرہ اٹھا کے دیکھ لیجئے. چلیے حدیثیں تو میرے بھائی آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گی. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی اٹھا کے دیکھ لیجئے. کبھی آپ نے 12 ربیع اول کو ان آیتوں کو جوڑ کے کبھی سال میں ایک دن عید میلاد النبی کبھی نہیں منایا. ارے کم از کم اپنے امام کی تو عزت کیجئے پیارے بھائی. آپ سنیں پہلے. جی سنائیے. جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے تو وہ ایک کتاب ہے، کتاب کا نام ہے نعمت الکبریٰ، جس کے مصنف ہے خود علامہ احمد ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ الشافعی. 6ویں صدی کی یہ امام گزرے ہیں. وہ میرے بھائی بالکل آپ کے لیے حجت نہیں ہے، کیونکہ آپ میرے بھائی حنفی ہیں، تو آپ کو جو بھی پیش کرنا ہے حنفی مسلک سے پیش کرنا ہے، شافعی مسلک سے نہیں. اچھا، میں نے کبھی یہ کہا کہ میں ان کو غلط مانتا ہوں؟ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ میں چاروں اماموں کو برحق مانتا ہوں. تو چاروں امام کو برحق مانتے ہیں تو آپ میرے بھائی امام شافعی کو کبھی آپ نے کہا ہے امام اعظم؟ نہیں، ان کو ہم نہیں کہے، لیکن امام اعظم جو امام اعظم ہے وہ زیادہ جانتا ہوگا نا. یعنی کہ بھائی امام شافعی سے بڑے امام ہیں ابو حنیفہ، تو وہ زیادہ جانتے ہوں گے نا. کیونکہ مسائل کے اعتبار سے جس طرح مسائل کو آسان کر کے میرے امام نے بیان کیا ہے، اس اعتبار سے وہ امام اعظم ہیں. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی فرمایا تھا، ٹھیک ہے، کہ دین میں جو بات ہے وہ وہاں سے لینا جہاں سے میں نے لیا ہے، یعنی کہ میرے بھائی قرآن اور حدیث سے. کام کرو،
हेलो, ये सब कुरान हदीस का भी मसला जब मोबाइल पे होगा तो मजा नहीं आएगा। आप कुछ बोल रहे हैं, मैं कुछ बोल रहा हूँ। भाई आपको सीधी सी एक हदीस पेश करना था कि हाँ भाई अफ्फू भाई ये फला हदीस है, बुखारी की, मुस्लिम की, अबू दाऊद की, तिरमिजी की, ठीक है, निसाई की, इब्ने माजा की, मुअत्ता इमाम मालिक की, हाकिम की, इब्ने बज़ार की, ये फला हदीस में ये आया है कि ईद मिलादुन नबी मनाओ। सहाबा इस दिन मेरे भाई ईद मनाते थे, ईद की नमाज पढ़ने जाते थे, एक रास्ते से भाई वो जाते थे, दूसरे रास्ते से आते थे, झंडा लगाते थे, ठीक है, नाते पढ़ते थे, कव्वाली गाते थे, इंजॉय करते थे। आप मेरे भाई अब तक आपने साबित कर दिया होता, लेकिन अल्लाह की कसम ईद मिलादुन नबी ये मनाने की दलील ना कुरान में ना हदीस में, ये सिर्फ कयास करके कहीं कसर कहीं की टांग जोड़ जोड़ के लोगों ने इसको मेरे भाई इजाद कर दिया है। ये नबी से मोहब्बत ये भाई ये नहीं है, ये माज़अल्लाह नबी के दीन के ऊपर तौहीन करना है। चलो आपको भाई, आप एक बात मेरी सुने। जी निसार भाई बताइए। इलाहाबाद, ठीक है। हाँ तो यूपी इलाहाबाद बताइए। आप मुझसे यानी किराया ले ले, खर्चा ले ले। आप भाई आप मेरे को किराया खर्चा ना दीजिए, मुझे हदीस दीजिए भाई। जो अल्लाह का शुक्र है पैसे बहुत पड़े हुए हैं मेरे भाई, जंग खा रहे हैं पैसे इतने, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने नवाजा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छी बात है, आप उसी को इस्तेमाल करें। लेकिन मैंने तरफ से क्योंकि चलिए मेहमान की इज्जत ये मेजबान पे चूंकि जरूरी है भाई, इस एतबार से आप सुने। नहीं दावत आप हमको भाई वो नहीं दे सकते, क्योंकि आपके लोग बकायदा अपनी शादियों में स्टिकर चिपका रहे हैं कि वहाबी हरामी हमारी दावत में ना है, और आप एक मेरे भाई जो मतलब भाई वो नहीं है, बरेलवी नहीं है, आप उसको अपने वहाँ दावत दे रहे हैं। आप यानी मतलब क्या आप वहाबी की अहले हदीस में यही नहीं समझ पाया अभी तक? यानी दोनों अलग अलग है ना, यही तो हम लोगों को आज तक समझाते आ रहे हैं कि भाई हम वहाबी नहीं है, हम अहले सुन्नत अहले हदीस हैं, वहाबी अलग है। वहाबी कौन है दुनिया में पता ही नहीं है। अहले हदीस हैं आप? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, तभी तो हदीस इतनी देर से हदीस काहे के लिए मांग रहे हैं, क्योंकि हदीस हमारे लिए हुज्जत है ना। जिसे नस्ल इंसानी जो चली है वो आदम और हव्वा से यानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अलैहिस्सलाम इन्हीं से है ना। ऐसे ही आप फतावा सनाइया का मुताला करें जो पाकिस्तान से छपी, लिखा गया बाकायदा आदमी जमात के मौलवियों ने लिखा। अरे फतावा सनाइया मेरे भाई हमारे लिए हुज्जत थोड़ी ना है। लेकिन क्यों? सनाउल्लाह अमृतसरी, ठीक है, उनकी जो फतावा सनाइया है वो, लेकिन आप ही के मौलाना ने लिखा ना, हम लोग। अरे तो मेरे मौलाना कोई मेरे नबी थोड़ी ना हो गए, हमारे तो आलिम दीन मेरे भाई। अगर अल्लाह और अल्लाह के नबी की दलील से कोई बात बताएंगे तो मानेंगे, अपनी अकल से बताएंगे उनकी बात को छोड़ देंगे, यही तो हमारा मनहज है। हम कोई मुकल्लिद थोड़ी ना है अपने आलिमों के। जब वो फजाइल की बात करते हैं तो उसको हम तस्लीम कर लेते हैं, इसलिए कि वो हवाला भी देते हैं, और आप बगैर दलील के बोल रहे तो हम कैसे मान लें? उन्होंने खुद लिखा। मैंने कौन सी बात बिना भाई, कौन सी बात बिना मेरे भाई दलील के हमने बोला, ये बता दीजिए। आप सुने, उन्होंने खुद लिखा कि दोनों एक ही शाख से अलग अलग बात में दो शाखों में बढ़ गए हैं, वरना ये एक ही जमात। ये फतावा सनाइया में खुद मौजूद है, आप उसमें देख सकते हैं। भाई पहली चीज तो वहाबी इस दुनिया में कोई है ही नहीं। अच्छा, वहाब तो अल्लाह का नाम है। अल्लाह सुब्हानो तआला फरमाता है सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 8 में कि बेशक अल्लाह वहाब है। तो वहाब अल्लाह का नाम है। अगर अल्लाह के मानने वालों को आप बोल रहे हैं वहाबी, तो बेशक हम वहाबी हैं। लेकिन आप लोग जिस माने में भाई आप लोग बोलते हो, वो कहते हो इब्ने अब्दुल वहाब नजदी के मानने वाले। तो हम किसी नजदी पजदी के मानने वाले नहीं है। उनका पूरा नाम था मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब। तो मोहम्मद के मानने वालों को आप लोग को कहना चाहिए था मोहम्मदी, लेकिन मोहम्मदी कहने में तो आग के अंगारे आ रहे थे, तो झूठा नाम उनके बाप के नाम से जोड़ दिया गया वहाबी। तो पहले इसकी तारीख जानिए कि ये वहाबी नाम आया कहाँ से। लेकिन मसला ये कि अगर कोई इसको क्या कहते हैं कि अगर बदबूदार फूल अगर कोई हो अपना नाम गुलाब रख ले, तो गुलाब नाम लेके तो नहीं करेंगे, बल्कि उसका तो इसी तरीके से अगर कोई मेरे भाई बिदती बरेलवी है, अगर वो अपने आप को अहले सुन्नत भाई वो बोल दे, तो हम उसको अहले सुन्नत हम नहीं मानते हैं। इतना अदब है, हेलो एक मिनट, लफ्ज़ मोहम्मद से मुझे इतना लगाव, इतना अदब है कि अगर इस नाम का अगर कोई यानी अगर वो अपने ईमान को बर्बाद कर लेता आपने, तो हम क्योंकि लफ्ज़ मोहम्मद नाम लेके उसका रद्द नहीं करेंगे, ये हम गवारा नहीं करते। क्यों? हमारी जमात के उलमा ने कहा। हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने मान लिया ना कि मोहम्मदी हम थे, लेकिन आप लोग ने मोहम्मदी नाम से नहीं बल्कि एक झूठे वहाबी नाम से हमको मेरे भाई रद्द करना शुरू किया। बार बार मोहम्मद का नाम ना आए, वरना ताकि
جو کم پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ اس اختلاف میں نہ پڑ جائیں کہ یہ پھر محمدی اور محمد پھر مطلب ہاں ٹھیک ہے، جو آپ کی نیت تھی آج الحمدللہ کھل کے سامنے آ گئی. یہی تو ہم کہہ رہے تھے کہ وہابی نام ہم لوگ کو زبردستی تھوپا گیا ہے، ایکچوئل میں ہم لوگ میرے بھائی محمدی ہیں. اچھا لیکن آپ کو بار بار میرے بھائی محمدی مطلب بھائی وہ بول کے رد نہ کرنا پڑے تو آپ نے محمد بن عبد الوہاب ان کے والد کے نام سے ہم کو جوڑ دیا، وہابی بول دیا. ہاں چلو ٹھیک ہے. وہ ایک منٹ میں کہہ رہا تھا جیسے گونڈا میں جو آپ محفوظ جگہ سمجھیں آپ وہاں ملاقات کر لیں جو آپ کو پسند آئے. آپ کہاں رہتے ہیں؟ میں گونڈا شریف شہر میں ہی رہتا ہوں. گونڈا میں کیا نام ہے آپ کا؟ جی میرا نام نثار خان حشمتی ہے. میں نثار خان حشمتی. جی فیض آباد روڈ کے پاس روڈ سے تھوڑا بغل میں ایک مسجد ہے، مسجد افتا، اسی میں یہ فقیر یعنی امامت کا کام کرتا ہے اور بنگٹوا عیدگاہ کے پاس میں. ٹھیک ہے بالکل سمجھ لیجیے کہ گونڈا مسجد کا آپ امام ہیں؟ جی. تو مسجد میں جو مطلب آپ لوگ جو نماز کے بعد جو کھڑے ہو کے جو گانا گا کے سلام پڑھتے ہیں، آپ نے اس کو کبھی روکا نہیں اپنی مسجد میں؟ یا آپ کے اوپر فرض تھا دین میں میرے بھائی بدعت کو روکنے کا، آپ نے کبھی روکا؟ ہلو، اب یہ دو مسئلہ ہو گیا. جیسے آپ نے میلاد النبی کے بارے میں کہا، سلام اس کے پہ بارے میں آپ نے کوئی ثبوت نہیں پیش کیا. آپ کم سے کم کھڑے ہو کے اردو میں سلام پڑھنے پہ کوئی میرے پہ دلیل دے دیجیے. اچھا ٹھیک ہے، وہ بھی دلیل آپ کو انشاءاللہ ہم قرآن سے بتائیں گے اور یعنی مفسرین کے اقوال سے ہم اس کو ظاہر کریں گے. لیکن آپ مسئلہ یہ ہے کہ آپ یار سامنے ملاقات کرتے تو اچھا رہتا. ارے بھائی جب آدمی فون پہ بات نہیں کر پا رہے تو سامنے آ کے کیا ٹائم ویسٹ کریں گے؟ آپ آ جاؤ نا الہ آباد. اچھا تو ایسا ہے آپ ہی مجھے بلا لیجیے الہ آباد، میں ہی آ جاتا تو ہوں. آئیے نا بھائی. ہم دیکھیں ہمارے وہاں یہ نہیں ہے کہ بدعتیوں کو دعوت نہ دو، بریلویوں کو آنے مت دو. نہیں، ہم لوگ تو کہتے کھل کے آؤ بھائی، آرام سے بیٹھو، جو اللہ نے دیا ہے کھاؤ پیو، آرام سے بات کرو، کیا دقت ہے؟ جی وہ تو آپ لوگوں کا پرانا کام ہے. جیسے کہ یعنی حضور اعلیٰ حضرت نے ڈائریکٹ یہ ان جماعت کے بڑے پیشواؤں کو جنہوں نے توحید رسول کی بنیاد پر ان کو کافر کہا، لیکن اشرف علی تھانوی نے کبھی حضور اعلیٰ حضرت کو ایسا نہیں کہا. جب کسی نے سوال کیا کہ احمد رضا بریلوی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، ان کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے، تو اس نے یہی کہا برجستہ کہ دیکھو ہم ان کو مسلمان مانتے ہیں اور ان کے پیچھے ہماری نماز ہو جائے گی. ٹھیک، کس کو مسلمان مانتے ہیں؟ آپ کی پیشواؤں کی بات ہے. کتاب کا نام مجالس الحکمہ، آپ اس میں خود مطالعہ کر سکتے ہیں. ہاں مجال ٹھیک ہے میرے بھائی. ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ کس کو بولا یہ مسلمان؟ بتاؤ یار، جب تمہارے پیشوا کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو مسلمان مانتے ہیں، ان کے پیچھے ہماری نماز ہو جائے گی، تو نماز میرے پیشوا بھیا ایک منٹ آپ کیا میرے کو دیوبندی سمجھ رہے ہیں کیا؟ یہ دیوبندی بریلوی یہ ایک ہی تھالی کے میرے بھائی وہی ہیں چٹے بٹے. یہ آپ ہم کو نہ سمجھیے گا. اشرف علی تھانوی اور امام احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی عرف اعلیٰ حضرت دونوں میرے بھائی ایک ہی سکے کے دو پہلو ہیں. چلو ٹھیک ہے، ایک منٹ آپ دوسری میرے ایک سوال کا جواب دے دیں. یہ بتائیں کہ میرا نمبر آپ کو کہاں سے حاصل ہوا؟ میرا نمبر کہاں سے آپ کو حاصل ہوا، کیسے ملا آپ کو؟ وہی جو آپ کے مسجد میں نماز پڑھنے آتے مقتدی، وہ بیچارے پریشان تھے کہ آپ ان مطلب بھائی وہ غلط ان کو باتیں بتاتے ہو اور آسمانی دین سے میرے بھائی ہٹ کے باپ داداؤں کے دین کی تعلیم دیتے ہو. تو ہم نے بھائی ٹھیک ہے بھائی بات کر لیں گے بھائی سے اصلاح کی نیت سے. نہیں بہت اچھی بات ہے. چلو کم سے کم آپ نے سمجھایا، اس بہانے اچھی بات ہے. تو اس میں سے کسی کا نام بتا دیتے تو اچھا ہوتا ہے. نام بھائی اب نام کیا بتا دوں، میرے پاس خود ہی خالی میسج آیا ہوا تھا، وہ بھی بہت دن پہلے آیا تھا جب ہم نے آپ کو فون کیا تھا. جی اسی دن میسج آیا تھا. اب تو وہ جو میسج تھا وہ جو سب کچھ ہٹ گیا واٹس ایپ سے. اب دیکھیے دوبارہ اگر ان کا میسج آتا ہے تو نمبر ان کا سیو کر لیں گے تو ڈائریکٹ آپ کی بات کرا دیں گے. میسج آیا تھا وہ نمبر تو ہوگا کم سے کم نا آپ کے پاس؟ ہٹ گیا بھائی. ڈیلی واٹس ایپ پہ اتنے ہزاروں میسج آتے ہیں، سب میرے کو ہٹانا پڑ جاتا ہے چیٹ. نمبر سے ہٹ گیا. چلو ٹھیک ہے. مطلب وہ آپ کو جانتے ہیں، انہوں نے باقاعدہ کہا کہ بھائی یہ مطلب بھائی اپنے ایریے کے ہیں اور مطلب وہ اتنا بتاتے رہتے ہیں غلط بیان. اور میں نے جو غلط بولا وہ انہوں نے مشورے کے لیے آپ سے کہا. چلیے اچھی بات ہے. تو یہ بتائیے، میں آپ سے ہر طور پر لیکن موبائل چھوڑ کر، موبائل پہ کیونکہ میں بحث کرنے میری عادت نہیں ہے، میں موبائل ایک اسباب ہے. اگر کوئی دور ہے تو موبائل سے بھی دینی بات بھائی آدمی آرام سے کر سکتا ہے، کوئی دقت نہیں ہے. موبائل پہ وہ باتیں ہو سکتی ہے، لیکن جہاں دلائل کی باتیں ہوں، جہاں
دکھانے کی بات ہو وہاں سامنے ہونا یہ اچھا لگتا ہے، کیونکہ دیکھیے اگر آپ کو سامنے بات کرنا ہے، روبرو بات کرنا ہے، تو پھر بات ہوگی عقائد پہ، یہ مسئلے مسائل پہ نہیں ہوگی، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے الملفوظ میں کہ وہابیوں سے جو یہ ادھر ادھر کے مسائل ہیں، فروری مسائل ہیں، ان پہ بحث بالکل نہ کرنا، عقیدے پہ بحث کرنا۔ عقائد پہ بحث کریں گے ہم۔ تو عقائد میرے بھائی ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو آپ لوگ کے جو عقائد ہیں الٹے سیدھے، اس کی آپ لوگ اصلاح کریں، ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ میرے بھائی جو عقیدہ توحید ہے اس پہ آ جائیں۔ اور اگر آپ مسجد کے امام ہیں تو میرے بھائی یہ آپ کے اوپر لازم ہے کہ اس طرح نماز پڑھے جیسے اللہ کے نبی نے پڑھی ہے۔ اپنے حنفی میرے بھائی مسلک کے اعتبار سے بالکل نہ نماز پڑھیں اور نہ میرے بھائی لوگوں کو پڑھوائیں، ورنہ اس کا بھی عذاب آپ کو ملے گا۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، چیپٹر کا نام ہے الاذان اور حدیث کا نمبر ہے 631، سلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جس طرح اللہ کے نبی کو پڑھتے ہوئے دیکھا گیا ہے اور صحابہ نے دیکھ کے الحمدللہ حدیثوں میں بیان کر دیا ہے۔ تو اگر آپ مسجد کے امام ہیں تو یہ تو آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ خود بھی اللہ کے نبی کے جیسے نماز پڑھیں اور باقی لوگوں کو بھی تعلیم فرمائیں۔ یار آپ حدیث پڑھتے لیکن حدیث کو سمجھتے رہیے، مجھے اس بات میں بڑا تعجب ہو رہا ہے، جو دلیل آپ دے رہے ہیں آپ سمجھائیے نا بھائی، آپ سمجھا بھی تو نہیں رہے، کیا میں نے پڑھ دیا؟ اصل میں نے آپ سے شروع میں کیا کہا، آپ نے مجھے بتایا کہ میں کسی مدرسے کا فارغ نہیں ہوں، پھر میں عالموں سے سنا ہوا عالم ہوں، اس لیے مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کہتے کہ میں اس کو مانتا ہی نہیں۔ اللہ کا شکر ہے مدرسے میں ہم بھائی ہم آج تک کبھی نہیں گئے، اگر مدرسے میں جاتے تو ہم بھی اندھے مقلد ہوتے۔ نہیں دیکھو، جو شرائط مباحثہ اور مناظرہ ہے وہ یہ بات ہے کہ کم سے کم جو دونوں یعنی متکلمین آپس میں بات کرنے والے، ان کے لیے شرط ہے کہ وہ عالم ہو، وہ ان شرائط سے واقف ہوں۔ ہاں تو مقلد عالم کہاں ہوتا ہے بھائی؟ اہل حدیث تو عالم ہوتا ہے، لیکن جو مقلد ہوتا ہے وہ جاہل ہوتا ہے۔ آپ عالم ہو گئے اور اہل حدیث کا بچہ عالم ہوتا ہے، اس کو پتہ رہتا ہے توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے۔ اچھا اب عالم کا معنی میرے بھائی اس میں بتا رہے ہیں لغت میں کہ جس کو میرے بھائی علم ہو شریعت کا، اس معنی میں اہل حدیث کا بچہ عالم ہے۔ اور دوسرا ہوتا ہے اصطلاحی معنی عالم کا، اس کا معنی ہوتا ہے کہ بھائی مطلب بھائی وہ اس کے پاس سند ہو، ڈگری ہو، تو ڈگری والے عالم بھائی ہم نہیں ہیں، لیکن بھائی جو شریعت کا علم ہے اس معاملے میں الحمدللہ جو حنفی مقلد ہیں ان کے سامنے عالم ہے، لیکن حنفی تو عالم ہو کے بھی عالم نہیں ہو سکتا، مقلد ہوگا وہ۔ اب آپ ایسا کریں کہ سارے معاملات کو آپ چھوڑ کر جو آپ نے دو باتیں کی ہیں، ایک میلاد النبی کے حوالے سے اور ایک صلاۃ السلام کے بارے میں، ان دونوں باتوں پر میں مناظرے کے لیے تیار ہوں۔ جب آپ چاہیں آپ اپنا عالم لے کے آئیں یا آپ خود آ جائیں یا پوری ٹیم لے کے آ جائیں، آپ کبھی مناظرہ بریلوی نہیں کر سکتے بھائی۔ ایک منٹ، مقلد مناظرہ کر ہی نہیں سکتا۔ ایک منٹ سنیے، آپ یا مجھے خود بلائیں یا آپ خود چلے آئیں۔ آپ کو علمی بحث کرنا ہے بے شک آپ میرے پہ کر سکتے ہیں، لیکن جو آپ نے جو یہ نام دیا ہے نا مناظرے کا، مناظرہ نہیں ہو سکتا مقلد سے۔ ذمہ داری ہوگی نہ آپ کے کسی افراد کو نقصان پہنچے گا، یا میری ذمہ داری۔ ارے بھائی نقصان کوئی چھو دے گا گونڈا میں، میرے بھائی اللہ کا شکر ہے آپ کے بھائی کو اللہ نے اتنی عزت دی ہے کہ گونڈا ہو، بہرائچ ہو، کسی کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ چھو دے گا اتنے کنٹا آپ اس کے ماریں گے بے ہوش ہو جائے گا وہیں۔ تو آپ ٹینشن نہ لیجیے کہ میرے بھائی کہ ہم لوگ جہاں جاتے ہیں الحمدللہ اللہ کے بھروسے جاتے ہیں، اللہ حفاظت کرتا ہے۔ ایک منٹ آپ لے آئیں، اور میں چاہتا ہوں سامنے میں آپ کو کتابیں بھی دکھا دوں اور آپ اس کو غلط ثابت کر دیں۔ بس میرا ایک ہی کہنا ہے، میں جو دلیل آپ کو دوں گا اسے آپ اگر اپنی دلیل سے کاٹ دیں اسے، یعنی وہ یہ کاٹنے کا علم تو مدرسوں میں میرے بھائی ان سب کی تعلیم ہوتی ہے کہ اگر وہ یا آیت پیش کرے گا تو دوسری آیت پیش کر کے اس کو کاٹ دو، یہ والی حدیث پیش کرے گا تو تم اپنی حدیث پیش کر کے اس کو کاٹ دو۔ ہم کاٹتے آٹتے نہیں ہیں، ہم سیدھے میرے بھائی حدیثوں کا جو فہم ہے وہ میرے بھائی بتا دیتے ہیں، ماننا یا نہ ماننا آپ کے اوپر ہے۔ میں دلیل دوں گا، ایک منٹ پہلے جو میں دلیل دوں گا، جو حدیث آپ کو سناؤں گا، آپ اس کو غلط ثابت کر دیں گے۔ اگر ارے جیسے ابھی قرآن کی آیت آپ نے پڑھی تھی کہ انہیں چاہیے کہ اللہ کی نعمتوں کا خوب چرچا کریں، خوشیاں منائیں، اب بتائیے آپ نے آیت تو صحیح پڑھی لیکن مسئلہ اس سے غلط ثابت کر دیا۔ ٹھیک ہے، آپ جب سامنے ہوتے تب اس سے بحث کرنے میں مزہ آتا، کیونکہ آپ کہیں اور ہیں، بحث نہیں کر سکتے بھائی اس کے اوپر۔
بحث تب ہوتی، دیکھیے آیت کی جو تفسیر ہے وہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، تو جب حدیثوں میں آپ کو نہیں ملے گا یہ کہ 12 ربیع اول کو خوشیاں مناؤ، جشن مناؤ، نعمت کا چرچا کرو، تو پھر آپ نے کہاں سے میرے بھائی والی آیت کو بنا لیا دلیل؟ سیدھی سی تو بات ہے موٹی موٹی۔ ہاں وہ میں آپ کو اس لیے موٹا، وہ آپ اسی لیے نہیں بتا رہے ہیں کہ وہ دلیل موجود ہی نہیں ہے دنیا میں، اگر موجود ہوتی تو بتاتے ہیں نا، کسی عالم نے آج تک میرے بھائی چھاپا ہی نہیں ہے ایسی کوئی حدیث۔ میں الحمدللہ میری جماعت کے عالموں کی بات تو بہت بلند ہے، یہ چھوٹا موٹا حفیظ فقیر یہ آپ کو اتنا بھائی آپ نے ان کا نام، آپ نے شاید ان کا نام میرے بھائی سنا ہوگا، فاروق خان صاحب ناگپور والے۔ جی تو ایک بار کبھی ان سے بات ہو، ایک بار ان سے پوچھ لیجئے گا کہ افو خان الہ آبادی کون ہے۔ ہاں ہاں میں نے باقاعدہ نہیں اسے سنا ہے، اور انہوں نے یہاں تک کہ الہ آباد میں آ کر خود آپ کو دعوت دی، لیکن آپ اس وقت سامنے نہیں آئے تھے، تب آپ کہاں چھو گئے تھے؟ انہوں نے اصل میں یہ ثابت کر دیا نا کہ وہ 2 باپ کے اولاد ہیں، اس لیے میں سامنے نہیں آیا۔ اچھا بھائی دیکھیے اگر میں آپ سے کہوں کہ بھائی میں گونڈا آ رہا ہوں، اور گونڈا آنے کے بعد میں سیدھے آؤں گا آپ کی مسجد میں، آپ کے ساتھ نماز پڑھوں گا، بہترین چائے پیوں گا، وہیں پہ اصول اور شرائط طے ہوں گے، ٹھیک ہے، یہ میں بھائی میں کہہ کے آؤں، لیکن جب میں گونڈا پہنچ جاؤں تو میں میرے بھائی گونڈا میں کہیں اور اپنے لوگوں کے بیچ میں رہوں، اور میں آپ سے کہوں کہ پہلے وہ جو مسجد کا امام ہے اس سے کہو سامنے آئے، میں املا بولوں گا، وہ املا لکھے، تو آپ کا موڈ اپسٹ ہوگا کہ نہیں؟ اور جس کو مناظرہ کرنا ہوتا ہے نا، وہ میرے بھائی واپسی کا جو ٹکٹ ہوتا ہے وہ نک بھائی آتا ہے کروا کے، یہ تو واپسی کا میرے بھائی باقاعدہ ٹکٹ کروا کے آئے تھے۔ لیکن جب آپ سامنے آئے ہی نہیں تو پھر اب واپسی، ارے بھائی واپسی کا ٹکٹ پہلے سے کرا کے لائے تھے نا، وہ تو سنو یہ ہمارے پہلے بات طے ہو گئی تھی کہ 10 دن مناظرہ ہوگا 10 عنوان پہ۔ سنو آپ غلط بول رہے ہیں، جو پروگرام کے لیے وہاں بلایا تھا اس نے دونوں طرف کا ٹکٹ دیا تھا، آپ اس سے جا کے جانکاری کر سکتے ہیں، تو کیا ہم اسے واپس کر دیں گے؟ دونوں طرف کا ٹکٹ کرایا تھا تو کیا فاروق خان صاحب کے منہ میں کیا مہندی لگی ہوئی تھی؟ کیا وہ بول نہیں پا رہے تھے کہ بھیا میں آنے کا ڈیٹ کروا دو، جانے کا میں خود کروا لوں گا؟ وہ اعلیٰ حضرت کے شیروں میں سے ایک شیر ہے۔ اعلیٰ حضرت کا تو کتا ہوتا ہے، شیر کہاں ہوتا ہے؟ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے 1000 پوچھتے ہیں۔ پتا چلا کہ اہل حدیث بھائی اعلیٰ حضرت کا کوئی شیر یہ نہیں، اعلیٰ حضرت جب خود کتے ہیں تو ان کے بچے بھی میرے بھائی کتے ہیں۔ ایک منٹ سنیں، انوار رضا صفحہ نمبر 238 پہ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں میں بھی کتا ہوں اور میرے بچے بھی اعلیٰ قسم کے کتے ہیں، تو یہ کہیے کہ وہ اعلیٰ حضرت کے کتے ہیں، شیر نہ کہیے۔ سنو ایک منٹ آپ پہلے سنیں، میری بات سنیں۔ جس طرح مولانا فاروق خان رضوی صاحب نے آپ کو کہا تھا بالکل اسی طرح آپ کی جماعت اہل حدیث ایسا عالم ہے اور وہ میلاد النبی، ارے بریلوی جب تک جھوٹ نہ بولے وہ اپنے باپ کی اوریجنل اولاد ہو نہیں سکتا۔ یہ فاروق رضوی تو ایک نمبر کا جھوٹا مکار ہے، 1 لاکھ روپیہ لے کے بھاگ گیا الہ آباد سے۔ میری بات سنیں، یہ سب باتیں میں نہیں مانتا ہوں، جب سامنے ہوگی تو مانوں گا۔ ارے ساری دنیا جانتی ہے، یہاں تک کہ لیپ ٹاپ بابا خود کہہ رہا ہے کہ یہاں 1 لاکھ روپے دینا ہے، تو آپ کیوں نہیں مان رہے؟ 1 منٹ میری بات سنیں، آپ پہلے میری بات سنیے۔ جس طرح انہوں نے کہا وہ بات سنیے، لیکن سنیے میں خود کہتا ہوں کہ جماعت اہل حدیث میں اگر آپ کی کوئی عالم ہے، ٹھیک، ارے سبھی عالم ہے بھائی، ہمارے بھائی وہ ہمارے جو علامہ جلال الدین قاسمی حافظ اللہ ہے، انہوں نے باقاعدہ چیلنج کیا ہے کہ علم میں ان کے برابر اگر ہو جاؤ تو آ کے بات کر لو۔ سنو 1 منٹ، اس کو میرا نمبر دے دیجئے، وہ شرائط مناظرہ طے کر لے کی جگہ۔ بھائی آپ ایسے لوگوں سے کون مناظرہ کرے گا جو میرے بھائی ایک آیت نہیں ٹھیک سے بتا پا رہا ہے فہم کے ساتھ؟ مناظرہ کرنے کا لیول ہوتا ہے بھائی، اب آپ ایک مسجد کے امام ہیں، آپ کوئی عالم نہیں ہے۔ 1 منٹ، آپ گونڈا کی سرزمین پر یعنی آپ حنفی مقلد ہیں، اگر آپ کہیں آ جاتے یا پھر دولت پورہ میں آپ آ جائیں تو ارے گونڈا میں ہمارے بہت ساتھی ہیں، کہیے بھیج دیں آپ کی مسجد۔ ہلو جی بھائی گونڈا میں الحمدللہ آپ کے بھائی کے بہت سارے ساتھی ہیں، بتائیے بھیج دیں آپ کی مسجد بات کرنے کے لیے۔ ہاں وہ آ جائیں تو بڑا اچھا ہے، یہیں آگے سامنے بحث ہو جاتا تو بڑا اچھا ہوتا۔ وہی سامنے آ کے بیٹھ جائیں گے، لیکن مسئلہ خالی اتنا ہے کہ وہ لوگ جب آئیں گے نا تو صرف میرے بھائی اللہ اور اللہ کے نبی کے فرمان سے بات ہوگی،
ना वो अपना कोई अल्लामा बीच में पेश करेंगे इमाम, ना आप कोई अपने इमाम अकाबिर पेश करोगे। सुनिए एक मिनट, अब जैसे आप करें वो अल्लाह और उसके रसूल के फरमान पे बातें करेंगे, तो क्या मैं गांधी जी और इनके फरमान की अमल करूंगा क्या? नहीं, आप आला हजरत की बात करेंगे ना, इमाम अबू हनीफा की बात करेंगे ना, गौसे आजम की बात करेंगे, मोइनुद्दीन चिश्ती की बात करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि आला हजरत से कुरान और हदीस से हट के लिखा हो। जब बात कुरान की कुरान हदीस के खिलाफ फतवे मौजूद है। मसला हदीस का होगा तो हम भी जवाब हदीस से देंगे। अल-मलफूज में उतरा हुआ है, आला हजरत मेरे भाई अपने शेख जरकानी अब्दुल बाकी जरकानी का जो मेरे भाई दलील में उनको नकल करते हैं कि अंबिया अलैहिस्सलाम अपनी कब्रों में जिंदा हैं और जो अजवाज हैं, बीवियां हैं, पेश की जाती हैं और शब्बाशी फरमाते हैं माज़ल्ला। तो सुनिए, आप पहले सुने, इतने गंदे अकायद हैं मेरे भाई, आप लोग क्यों कहते हो कि हम अपने आला हजरत को, जैसे देखिए आला हजरत से अच्छे तो महात्मा गांधी थे, मुझ जैसे हजरत को समझ साईं बाबा भी अच्छे थे आला हजरत से। मैं कुछ बोल रहा हूँ, तुमको दूसरा बोलते जा रहे हो। साईं बाबा भी कहते थे सबका मालिक एक है, लेकिन आला हजरत तो उनसे भी मेरे भाई डेंजर थे। कि जो आपकी समाज के यहाँ जो हजरत उनसे आप कही, वो मस्जिद अक्सा दौलतपुरवा फैजाबाद रोड बनकटवा ईदगाह से 1 किलोमीटर उसी के जस्ट पीछे जाना है मस्जिद अक्सा में। जब वो चाहे आ जाएं, मैं उनसे मुबाहिसा मुनाजरा हर किस्म के बहस के लिए मैं तैयार हूँ। अच्छा, आपकी मस्जिद में मेरे भाई वहाबियों का आना मना तो नहीं है जी? आपकी जो मस्जिद है उसमें वहाबियों का आना मना तो नहीं है? नहीं, वैसे एतबार से हमारे यहाँ वहाबी देवबंदी जमात के लिए मना है, लेकिन आप मुझसे बहस के लिए आ सकते हैं, वो भी इजाजत क्योंकि जब मैं दूंगा तब। तो भाई थूक के चाटना हम लोग का काम नहीं है। जहाँ पे हम लोग मेरे भाई नमाज पढ़ने भाई ऐसा करें जा नहीं सकते हैं तो वहाँ दीन की बात क्या करने जाएंगे घंटा। जहाँ हमें नमाज पढ़ने की आजादी नहीं है वहाँ दीन की बात हम क्यों करेंगे ऐसे लोगों से? बताओ, जो लोग अल्लाह के घर में आने से लोगों को रोक रहे हैं वो कितने बदतर होंगे।